خان کا مقدمہ تو اس کی بہنیں لڑ رہی ہیں, اس کے بچے لڑ رہے ہیں, وہ کبھی ننگے پاؤں بیٹھی ہوتی. یار خان ٹھیک ہے غلط ہے فیصلہ عوام کرے گی, خان کا مقدمہ صرف اس کی فیملی لڑ رہی ہے. پی ٹی اے نے حکومت سے اجازت طلب کر لی ہے کہ وہ کچھ یوٹیوبرز کے چینل بند کرے. میں ایک سوال ہے میرا عوام سے کہ رضی دادا کو دیکھا جائے, غریدہ فروقی صاحبہ کو دیکھا جائے, جاوید چودھری صاحب کو دیکھا جائے, یہ بھی میں عوام سے پوچھ رہا ہوں, ان کی خبروں میں کتنی صداقت ہے, کیا یہ آبجیکٹیوٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ یہ میرے عوام سے سوالات ہے. میں اس میں اس کو تو بالکل شامل نہیں کروں گا, عادل راجہ کو, اس کو ڈونٹ کال ہم جرنلسٹ اینڈ ڈونٹ کال ہم اے پاکستانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, میں عثمان اسلم ہوں. پاکستان میں صحافت ایک صبر آزما کام ہے. پی ٹی اے نے حکومت سے اجازت طلب کر لی ہے کہ وہ کچھ یوٹیوبرز کے چینل بند کرے. ڈاکٹر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ عثمان بھائی, میں نے بھی یہ خبر پڑھی ہے اور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ کسی بھی صحافی کا یوٹیوب چینل بند کریں, کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت سب کو ملنی چاہیے. اور ویسے بھی جتنے صحافی ہیں یہ مور اور لیس تقریباً سارے جو ہیں یہ نیشنل میڈیا پہ پروگرام نہیں کر رہے, اور ہر بندے کا رزق کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے. میں اس چیز کو بھی سمجھتا ہوں, کیونکہ صحافی کا رزق جو ہے اس کی قلم ہے, اس کا رزق جو ہے اس کی زبان ہے, اللہ نے رکھا ہوا, دیتی اللہ کی ذات ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا ایک پیشن بھی ہے, وہ ایک سروسز بھی دیتا ہے, ایک نظریے کو ساتھ لے کے چلتا ہے. کوئی صحافی نون لیگ کو سپورٹ کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا چینل بھی بند نہیں ہونا چاہیے. کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا چینل بھی بند نہیں ہونا چاہیے. میں اس پابندی کے حق میں نہیں ہوں, لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا کہ گورنمنٹ کو ایک پیرامیٹر ڈیفائن کرنا چاہیے, ایک قواعد و ضوابط ڈیفائن کر دینے چاہیے کہ جو نیشنل انٹرسٹ کے معاملات ہیں, جو پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں, وہ جو کوئی بھی یوٹیوبر ہو, کوئی بھی صحافی ہو, کسی بھی چینل میں بیٹھے, وہاں پر اگر وہ ان معاملات کو وائلیٹ کرے گا تو اس کا چینل بند ہو جانا چاہیے. لیکن اگر آپ کا ایک پولیٹیکل ڈیفرنس ہے, آپ کے ایک آئیڈیولوجیکل ڈیفرنسز ہیں, اگر آپ ایک خاص سوچ رکھتے ہیں, آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کا بھی چینل بند نہیں ہونا چاہیے. مگر اگر کوئی شخص اس آر میں, فریڈم آف ایکسپریشن کی آر میں, وہ تو ڈیٹیل میں جائیں گے تو پتہ لگے گا, آپ کے نیشنل انٹرسٹ کو, آپ کے سینسٹیو ایشوز کو, قومی سلامتی کے معاملات کو اگر وہ ڈنٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا چینل ہی بند ہونا چاہیے, بلکہ عوام کو اس کے 14 طبق روشن کر دینی چاہیے. یہ میری رائے ہے, آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں, آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں یہاں ایک اور بات بھی کروں گا کہ عوام اب کس کو دیکھے. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, کیا رضوان رضی صاحب کو دیکھا جائے؟ میں ایک سوال ہے میرا عوام سے کہ رضی دادا کو دیکھا جائے, یہ عوام سے میں پوچھ رہا ہوں. غریدہ فروقی صاحبہ کو دیکھا جائے, یہ بھی میں عوام سے پوچھ رہا ہوں. جاوید چودھری صاحب کو دیکھا جائے, یہ بھی میں عوام سے پوچھ رہا ہوں. سلیم صافی صاحب کو دیکھا جائے, اور بہت سارے ایسے صحافی ہیں, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. کیا ان کو اب دیکھیں, ان کی خبروں میں کتنی صداقت ہے, کیا یہ آبجیکٹیوٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ یہ میرے عوام سے سوالات ہے. یہ جو بات کرتے ہیں وہ کتنے پرسنٹ اس میں ایتھینٹسٹی ہوتی ہے اور کتنا اپنی ذاتی خواہشات ہوتی ہیں, تو ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا. تو میں یہی کہتا ہوں, ایکسٹریمزم اگر اس طرف ہے تو دوسری طرف کیا نہیں ہے. تو آبجیکٹیوٹی یہ ہے, نیوٹرلٹی یہ ہے کہ آپ اپنے پولیٹیکل ڈیفرنسز ضرور رکھیں. آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو, ابت و صافی کو کرنا نہیں چاہیے, لیکن ایک خاص نظریے کے ساتھ آپ کا ٹلٹ ہو جاتا ہے, آپ اس طرف ٹلٹ کر جاتے ہیں, تو آپ اس ٹلٹ کو بھی ڈیسنسی کے ساتھ رکھیں. مگر چینل بند کر دینا, میرا خیال ہے پابندی لگا دینا, وہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. اگر پابندی لگ جائے گی تو کیا آپ ان کو ان کے نظریات سے پیچھے ہٹا دیں گے؟ یہ اگلا ٹیسٹ ہوگا. یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ صدیق جان, عمران ریاض یا جتنے ایسے دیگر صحافی ہیں, میں اس میں اس کو تو بالکل شامل نہیں کروں گا, عادل راجہ کو, اس کو ڈونٹ کال ہم جرنلسٹ اینڈ ڈونٹ کال ہم اے پاکستانی. وہ تو ایکسپوز ہو چکا ہے. ایک کچھ لوگ اور بھی ہو گئے ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن میرا خیال ہے جو کوشش کریں کہ ایک پیرامیٹر ڈیفائن کیا جائے, ان لوگوں کو تمبیہ دی جائے کہ آپ نے اس باؤنڈری کے اندر آپ کھیلیں. اگر آپ اس سے باہر کھیلیں گے تو قانونی کارروائی ہوگی اور آپ کے چینل بند کر دی جائیں گے. ایک وارننگ دے دیں ایٹ لیسٹ. ڈاکٹر صاحب یہ تو ٹھیک ہے, جو باؤنڈریز آپ بتا رہے ہیں وہ تو پسند کی بات ہو جائے گی, پہلی بات. دوسری بات آپ یہ بتائیں کہ کیا ایسے معاملات سے نظریات دب سکتے ہیں؟ یہ ایک مشکل سوال ہے. اس کا جواب تو تب پتہ لگے گا کہ جب اگر آپ کے ویوز گر جاتے ہیں, آپ کو پاکستان میں کوئی نہیں دیکھتا, آپ اس طرح ڈالرز نہیں کماتے,
یہ میں تمام افراد کے لیے بات کروں, کسی ایک کے لیے نہیں. پھر اس کے باوجود اگر آپ کھڑے ہیں اپنے نظریے پہ اور کئی سال کھڑے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے بندہ نظریاتی تھا. یہ بھی یاد رکھیے گا, کیونکہ ابھی پاکستان میں نا ایک بھرمار ہے اس وقت. آج کل خبریں چل رہی ہیں جس کی TRP گرتی ہے چینل میں, وہ کہتے ہیں عمران خان کو رہا کرنے لگے ہیں. جس کی وہ ریٹنگ گر رہی ہوتی ہے, جس کے پروگرام کی ریٹنگ نہیں آتی, میں نام نہیں لے رہا بھائی, اگر سیٹھ آپ کو ایک چینل میں بٹھاتا ہے نا, وہ گھنٹے کا آپ سے ریوارڈ مانگتا ہے. چاہے آپ بوڑھے صحافی ہیں, آپ انرجیٹک ینگ ہیں, یا آپ خوبصورت لیڈی بن کے لپسٹک نیل پالش لگا کے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اس نے کہنا کہ فلاں صاحب, چودھری صاحب, فلانے صاحب میں نے آپ کو بٹھایا ہے, آپ کی ریٹنگ نہیں آ رہی. تو ایسے سٹنٹ کے لیے بھی بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے جی عمران خان جو ہے وہ فلاں طریق کو باہر آ رہا ہے. میں آج آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, عمران خان ہی کہتے ہیں باہر آ رہا ہے, اور بھائی جس دن عمران خان باہر آئے گا, آپ کو کیا لگتا ہے جو PTI کی 80% لیڈرشپ ہے یہ خان کے ساتھ رہے گی؟ خان ان کو پھولوں کے ہار پہنائے گا؟ سوال نمبر 1, یہ فارغ ہو جائیں گے 80% لیڈرشپ. آپ کو کیا لگتا ہے کیا نون لیگ کو سیاسی ڈنٹ نہیں بھرے گا؟ سوال نمبر 2, کیسے نون لیگ یہ برداشت کرے گی؟ کیا پیپل پارٹی کو سیاسی ڈنٹ نہیں بھرے گا؟ کیسے پیپلز پارٹی یہ برداشت کرے گی؟ کیا دیگر جو اس وقت ایک سیٹ اپ ہے, جو آپ کی بیوروکریسی ہے, جو لوگ اس وقت کھل کے وہ فور فرنٹ پہ ہیں, بھائی جان خان کا باہر آنے کا مطلب ہے پورے کے پورے سیٹ اپ کے ساتھ آپ اس کو بلڈوز کرنے جا رہے ہیں. تو سیٹ اپ چلانے والے کیسے خان کو باہر آنے دیں گے؟ اور خان کے ساتھ ہی اس کے ساتھ نہیں ہے. آئی ایم اے ریئلسٹ. خان کے باہر آنے کا مطلب ہے اس کی اپنی جو PTI ہے اس کے اندر 80 سے 90%, چاہے پنجاب اسمبلی کے ممبران ہیں, اس کے آفس بیررز ہیں, چاہے KP سے ہیں, چاہے سندھ اسمبلی سے ہیں, چاہے سینیٹرز ہیں, وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. خان ان کو بلا کے کہے گا تم یہ کرتے رہے, تم یہ کرتے رہے, تم یہ کرتے رہے, تم یہ کرتے رہے. خان کا مقدمہ تو اس کی بہنیں لڑ رہی ہیں, اس کے بچے لڑ رہے ہیں, وہ کبھی ننگے پاؤں بیٹھی ہوتی. یار خان ٹھیک ہے غلط ہے فیصلہ عوام کرے گی, خان کا مقدمہ صرف اس کی فیملی لڑ رہی ہے. ادھر ایویں باتیں خان باہر آئے گا, یہ لاتے گا علی مین کنڈا پر خان کو باہر لائے گا, وہ خان کے بچوں کو آن نہیں کر رہا. PTI جس PTI کا سوشل میڈیا قاسم اور سلیمان کے انٹرویو چلا رہے ہیں, علی مین گنڈا پور کہہ رہے ہیں پتہ نہیں فیک ہے یا اصلی ہے. میں تو کہہ کل کو وہ یہ نہ کہتے ہیں اس کے اپنے بچے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب جب آگ لگتی ہے تو وہ اپنے گھر میں بھی آتی ہے. آپ کو بہت مبارک ہو کہ پاکستان بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے, اور اس قوم کو مبارک ہو کہ پنجاب سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے. ایک معاون خصوصی وزیر اعلیٰ برائے پرائز کنٹرول ہیں سلمہ بٹ صاحبہ, انہوں نے بتایا ہے ایک نجی چینل پہ بیٹھ کے کہ لوگ سعودی عربیہ, دبئی اور فورن کنٹریز میں جاب کے لیے جانے نہیں چاہتے, وہ پنجاب میں کام کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتی ہیں لوگ مجھے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سرکاری نوکری یا کوئی یہاں نوکری دلوا دیں. تو پاکستان کی ایسی ترقی, آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پنجاب میں کے باسی ہیں. عثمان صاحب, سلمہ بٹ صاحبہ, میری ذاتی رائے ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ کا اور عرفان صدیقی صاحب کا ریکارڈ توڑنا چاہ رہی ہیں, وہ ان سے بھی 2 قدم آگے کھیلنا چاہ رہی ہیں. یہ میری رائے جب وہ یہ کہتی ہیں. لیکن میں سلمہ بٹ صاحبہ کی اس بات پہ کہتا ہوں اللہ کرے میرے ملک میں ایسا وقت آ جائے کہ لوگ پاکستان چھوڑ کے نہ جائیں. لیکن گزشتہ 6 ماہ میں ان کی گورنمنٹ تقریباً 15-16 ماہ ہو گئے ہیں, 16 ماہ کے پاس اپروکسیمیٹلی. گزشتہ 6 ماہ میں کیا ہم نے 2-3 ایسے سہانے نہیں سنے, کیا پڑھے نہیں, کیا دیکھے نہیں کہ گریس کے پاس اور دیگر جو سمندری علاقے ہیں وہاں پر وہ جو پاکستانی انلیگل طریقے سے پاکستان چھوڑ کے جا رہے تھے روزگار کی تلاش میں, وہ سمندر برد ہوئے. اگر یہ حالات ہوتے تو وہ سمندر برد کیوں ہوتے؟ اور تیسری بات, آپ سٹیٹسٹک اٹھا لیں کہ گزشتہ 1-1.5 سال میں کتنے لاکھ پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں, اس میں پنجابیوں کی کتنی تعداد ہے, ٹھیک ہے. اور چوتھی بات, اگر اللہ کرے ملک کے ایسے حالات ہو جائیں تو آج امبیسیوں کے باہر رش کیوں ہیں؟ اگر میں ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہا ہوں, پاکستان میں تو میرا خیال ہے یہ پاسپورٹ بنانے والی سیاہی بھی ختم ہو گئی تھی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے میں غلط کہہ رہا ہوں, اللہ کرے ان کی بات درست ہو, لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں. اور میں آپ کے ساتھ ایک انفارچونیٹلی ایک نجی چینل کی ایک رپورٹ ہے جو مجھ سے مانگے گا, میں وہ لنک بھی شیئر کر دوں گا. 1 کروڑ پاکستانی جو ہے نا وہ اس وقت انتہائی برے حالات میں ہیں, ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ میسر نہیں ہے. اور 2.5 کروڑ پاکستانی, یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, کہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارے ہیں. جس طرح اللہ نے ہمیں دشمن کے آگے فتح دی, میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ معاشی میدان میں بھی کوئی سرپرائز مل جائے, کوئی پنجاب جنہوں کہتے ہیں نا چمتکار, کوئی چمتکار ہو جائے, میری یہ دعا ہے. بھارت نے جس رات پاکستان پہ حملہ کیا, میں سو رہا تھا, میری چھوٹی بیٹی آئی, اس نے مجھے جگایا اور بتایا
کہ بابا بھارت نے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے. ہم سب اکٹھے ہوئے ایک جگہ بیٹھے اور میں نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ تربوز لے کے آؤ. دیکھا میرا کانفیڈنس، ایسا ہے میرا کانفیڈنس. ایسے حکمران ہو تو ٹینشن کس بات کی؟ اس میں عثمان بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر تھوڑا سا نا ہمیں حنیف عباسی صاحب کو گریس مارکس دینے چاہیے. وہ وجہ یہ ہے، اگر ان کی بات وہ کہتے ہیں ہاف گلاس از ایمٹی ہاف گلاس از فل، لیکن انہوں نے کہا میں نے اپنی بیٹی کو کہا تربوز لے کر آؤ. لیکن اگر اس بات کی آپ ڈیٹیل میں جائیں تو اس کی انٹرپریٹیشن میں یہ کرتا ہوں کہ انہیں افواج پاکستان پر فخر تھا. اس رات بھی آپ کی بری بحری آپ کی ملٹری پر مکمل اعتماد تھا کہ بھائی انڈیا حملہ کر دے کوئی ٹینشن نہیں، ہم تربوز بھی کھائیں گے، ہم چائے بھی پئیں گے. ان کی بات کی ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی بنتی ہے. لیکن اگر اس پہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ کچھ سنجیدہ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ایک منسٹر کو اس موقع پہ بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بڑا الرٹ ہونا چاہیے. لیکن میں ساتھ ہی سوچتا ہوں کہ جب کام ہی ملک کا دفاعی کسی اور نے کرنا ہے اور انہوں نے ٹھیک طریقے سے کرنا ہے تو پھر اس طرح کے جو سیاستدان ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کھیلنے دیں، تو ان کو خوشی منانے دیں. مومن کیا دوسرے مومن کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا؟ اور وہ جو ارتداء معصوم ہے اس کے لیے دل میں دکھ نہیں ہونا چاہیے؟ عثمان صاحب اس کا جواب حنیف عباسی صاحب مجھ سے بہتر دے سکتے ہیں. ایک تو اس کا پہلو یہ بھی نکلتا ہے، اس کی دو پہلو نکلتے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ کے، کہ مجھے میرے سیکیورٹی اداروں پر اتنا ٹرسٹ ہے، میرا اتنا فیتھ ہے اللہ کے بعد کہ میرے ملک کی جو سیکیورٹی ہے، جو میرے ملک کا چپا چپا ہے وہ محفوظ ہے. میں تربوز کھاؤں، میں سری پائے کھاؤں، میں نان چھولے کھاؤں، میں حلوہ پوری کھاؤں، آئی ایم ریلیکس. ایک تو انٹرپریٹیشن یہ ہے. اور دوسری انٹرپریٹیشن جو آپ کر رہے ہیں، یقیناً جنگ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. آپ کے ملک پہ حملہ ہو رہا ہے اور آپ کے ملک کی سیکیورٹی کو بریچ کیا جا رہا ہے، میزائل داغے جا رہے ہیں، آپ کے مدارس ہٹ کیے جا رہے ہیں. تو ایک سنجیدہ پولیٹیشین، ایک ممبر پارلیمنٹ اسمبلی، ایک منسٹر جو ہے، میرا خیال ہے انہیں اس موقع پہ کوئی تگڑی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے رادر دین وہ اس طرح کی دے. یہ دو انٹرپریٹیشن ہے اور دونوں انٹرپریٹیشن میں سے عوام کس کو اون کرتی ہے عوام بہتر سمجھتی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کے گھر جائیں کوئی افسوس کا واقعہ ہو تو اگر رونا نہ آ رہا ہو تو میرا خیال ہے رونے والا منہ بنا لینا چاہیے. بہرحال اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. عظمہ بخاری، عطا تاڑر، ابصار عالم، عرفان صدیقی اور دیگر کچھ ایسے صاحبان، ان کی بات کیا کافی نہیں تھی؟ اب اسپیکر ایاز صادق صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو بھارت کے خلاف پاکستان نے کارروائی کی ہے وہ نواز شریف صاحب کی گائیڈ لائن ہے. میں اس کا جواب صرف یہ دوں گا کہ جن کو یہ وزیر اعظم کہتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، شہباز شریف صاحب، انہوں نے باقاعدہ عوام کے سامنے ان کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف کھڑے تھے، انہوں نے اوپنلی کہہ دیا کہ جنگ اس شخص نے سپروائز کی ہے، انہوں نے جو اسٹریٹجی ہے اسے ڈیزائن کیا ہے، اور آج اگر ہم جنگ میں جیتے ہیں تو جنرل سید عاصم منیر کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اور اوور آل افواج پاکستان، پھر آپ کی نیوی فورسز، نیول فورسز اور بالخصوص آپ کی ایئر فورس. تو اس کے بعد اب آپ عطا تارر کو کہیں، آپ عرفان صدیقی کو کہیں، آپ عظمہ بخاری صاحبہ کو کہیں، آپ ان کو کہہ دیں آج یہ جو ہیں قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب، ان کے بیان کی حیثیت میرے آگے ایسے ہی ہے جیسے مجھے چنچل نیوز، ٹھیک ہے، چنچل نیوز، گلابی نیوز، ایک طرف میں CNN سن رہا ہوں، ایک طرف فوکس نیوز دیکھ رہا ہوں، ایک طرف میں ٹیلی گراف پڑھ رہا ہوں، ایک طرف میں نیو یارک ٹائم پڑھ رہا ہوں. جو شہباز شریف کا بیان ہے وہ اس لیول کا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کے جو سربراہ ہیں انہوں نے اس جنگ میں اپنا رول پلے کیا ہے پاکستان کو جتانے میں، سکسیزفلی ڈیفینڈ کرنے میں. جب میں یہ بیانات سنتا ہوں تو مجھے چنچل نیوز، گلابی نیوز، پھول نیوز، چاند نیوز، تو پھر آپ اس لیول پہ آ جاتے ہیں. تو ہم دونوں ریسرچر ہیں، ہم چنچل، گلابی، پھول اور چاند نیوز کو ڈسکس کرنے سے بہتر ہے جو آپ کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے وہ یہ اب بس ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے نا میرا بھی چینل چلے، میں بھی چنچل نیوز، گلابی نیوز، یہ چنچل نیوز چلا رہے ہیں. تو سامعین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اس جنگ کے ہیرو ارتضیٰ ہیں، وہ معصومین ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ افواج پاکستان کے جانباز سپاہی ہیں جو بارڈر پہ لڑ رہے ہیں. عثمان محمود صاحب اسکواڈرن لیڈر، بالکل، عثمان صاحب جو اسکواڈرن لیڈر جو شہید ہوئے ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے وہ ہیرو ہیں جنہوں نے مساجد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ڈرونز کھائے، میزائل کھائے.
ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا وہ ہیرو ہے جس نے رات کو اسی وقت یہ کہا تھا کہ جگہ کا اور وقت کا تعین ہم کریں گے اور انہیں سبق سکھائیں گے. ایگری، مور دین ایگری. سامعین، بلال نیوز اور بلال شفیق آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک کا خیال رکھیے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد.